بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری شادی سے 2 دن پہلے میری بڑی بہن کو طلاق ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ میرا بہنوئی میری بہن کو شادی پر نہیں بھیجنا چاہتا تھا اور میری بہن نے ضد کر لی تھی۔ بہن روتی ہوئی آئی تو بہنوئی نے پیچھے سے آ کر جھگڑا شروع کر دیا کہ جب تک ان کی صلح نہیں ہوگی وہ میری شادی نہیں ہونے دیں گے۔ اب طلاق کے بعد صلح کیسے ہو سکتی تھی؟ بہنوئی میری بہن کو ایک عالم کے پاس لے گیا۔ وہ عالم میری بہن کو اپنے کمرے میں لے گیا تھا، مگر سب کی جان نکل گئی جب میری بہن، میرا نام مہک ہے، میری شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ویسے تو ہمارے خاندان میں یہی رواج تھا کہ لڑکیوں کی کم عمری میں ہی شادی کر دی جاتی ہے، مگر میں 28 سال کی ہو چکی تھی، جبکہ میری عمر کی تمام لڑکیاں 2 3 بچوں کی مائیں بھی بن چکی تھیں۔ میرے والدین بھی میری شادی کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بڑی مشکل سے میرا رشتہ طے ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ مجھ میں کوئی خامی تھی، دراصل مجھے کسی کے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ خیر، میری شادی کو 2 دن رہ گئے تھے۔ آج امی بازار سے میرے لیے عروسی لباس لے کر آئی تھی۔ امی کہنے لگی، مہک اپنا لباس پہن کر مجھے دکھاؤ۔ میں شرما گئی اور جلدی سے کمرے میں جا کر اپنا لہنگا پہن لیا۔ میں نے جب آئینہ دیکھا تو اپنا روپ دیکھ کر ہی میں شرما گئی۔ میں کمرے سے باہر آئی تو امی مجھے دیکھ کر جلدی سے آگے بڑھی۔ انہوں نے ہاتھ میں پیسے پکڑے ہوئے تھے، شاید وہ میرا صدقہ دینا چاہتی تھی۔ تبھی ہمارے گھر کا دروازہ کھلا اور میری بڑی بہن طوفان کی طرح بھاگتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی اور مجھ سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی 3 بیٹیوں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا، جبکہ میں ابھی تک صدمے میں تھی کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ تب میری امی آگے بڑھی اور انہوں نے زرتاشہ باجی کو مجھ سے پکڑ کر جدا کیا اور غصے سے کہنے لگی، کیا ہو گیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ باجی کے اگلے الفاظ نے صحیح معنوں میں ہم پر بجلی گرا دی تھی۔ وہ کہنے لگی، امی عادل نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں برباد ہو گئی ہوں، اب مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ میری مانو تو مہک، تم شادی مت کرنا، اپنا یہ عروسی لباس اتار کر پھاڑ دو، اس شادی وادی میں کچھ نہیں رکھا، بہت غم ملتے ہیں، دکھ ملتے ہیں۔ امی نے باجی کا ہاتھ پکڑا اور اسے چرپائی پر بٹھا کر بولی، تو بیٹھ، میں تیرے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ پھر امی نے آنکھوں ہی آنکھوں میں مجھے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا تھا۔ میں امی کے پیچھے ہی چلی گئی تھی۔ امی کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ وہ آہستہ آواز میں کہنے لگی، میری بیٹی، تو یہ کپڑے اتار دے، پتہ نہیں اس کمبخت ماری کو کب عقل آئے گی۔ میں اس کی ماں تھی، آ کر مجھ سے لپٹ جاتی۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ بہن نے پہلی بار سہاگ کا جوڑا پہنا اور اسی کے ساتھ آ کر رونے لگ گئی؟ اس نے تو آ کر ہماری خوشی برباد کر دی ہے۔ میرے دل کے احساسات بھی امی کے جیسے ہی تھے، اندر سے میں بھی پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ ایسے میں مجھے تسلی اور دلاسے کی ضرورت تھی، مگر امی کی حالت دیکھ کر مجھے ہی حوصلہ افزا جملے بولنے پڑے تھے۔ میں بولی، امی چھوڑیں، ان باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہم پر رحم کرے گا۔ میں اپنے کمرے میں گئی اور لہنگا بدل کر رونے لگی تھی۔ نہ جانے میری باجی اس قدر خود غرض کیوں تھی؟ اس کی سزا اب تک میں بھگت رہی تھی اور اب تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اب پھر سے میری سزا کا چکر شروع ہونے والا ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن بخوبی یاد ہے جب باجی کی بارات کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھی۔ میرے ابو نے ادھر ادھر سے قرض پکڑ کر باجی کے لیے بہترین جہیز بنایا تھا، مگر مہمانوں سے کچا کچ بھرا ہوا تھا گھر۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، دلہے والوں نے جلدی مچائی ہوئی تھی کہ ہم دور سے آئے ہیں، وہ نکاح کر کے جلدی رخصت ہونا چاہتے تھے۔ ابو کہنے لگے، لڑکے والوں کی بات درست ہے، ہمیں بلا وجہ تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ امی نے مجھے کہا کہ اپنی باجی کو کہو ذرا درست ہو کر بیٹھ جائے، مولوی صاحب آنے والے ہیں۔ میں جلدی سے باجی کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہاں جا کر دیکھا تو کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ اتنے میں مولوی صاحب کے ساتھ ابو اور چند دیگر لوگ بھی وہیں آ گئے تھے۔ ابو حیرت زدہ تھے، مجھے کہنے لگے، زرتاشہ کہاں ہے؟ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اتنی دیر میں ایک لڑکا آگے بڑھا اور بولا، انکل یہ دیکھیں کہ بیڈ پر کیا پڑا ہوا ہے۔ اس لڑکے نے ہاتھ آگے بڑھا کر ایک کاغذ اٹھا لیا تھا اور اسے بآواز بلند پڑھنے لگا تھا۔ وہ خط باجی کی طرف سے تھا۔ اس میں لکھا تھا کہ میری پیاری امی اور ابو، میں آپ کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں، کیونکہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ جس جگہ میری شادی کر رہے ہیں میں وہاں خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ مجھے علم ہے کہ میرا خط پڑھ کر آپ کو بہت دکھ ہوگا، مگر میں مجبور تھی، مجھے اپنی خوشیوں کی خاطر یہ انتہائی فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ یہ الفاظ سن کر میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ کمرے میں ایک بہت ہی گہرا سناٹا پھیل گیا تھا۔ تب ایک زوردار دھماکہ سا ہوا، سب لوگ حیران ہو رہے تھے۔ ابو اچانک سے زمین پر گر پڑے تھے، ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، جیسے ان کے وجود میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، سب ابو کو اٹھا کر باہر کی جانب لے جا رہے تھے، جبکہ میں وہیں زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مجھے علم ہوا کہ ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ میں نے رو رو کر ابو کے لیے بہت سی دعائیں کی تھیں۔ اللہ پاک نے ہماری دعائیں سن لی تھیں اور ابو کو ایک
نئی زندگی عطا کی تھی۔ جب ابو ہوش میں آئے تو بولے کہ تم لوگوں نے مجھے کیوں بچا لیا، مرنے دیا ہوتا میں اس طرح بدنامی بھری زندگی کیسے جیوں گا۔ خیر یہ مشکل وقت بھی کٹ گیا تھا۔ اس واقعے کے 1 سال بعد ایک عورت ہمارے گھر آئی اور کہنے لگی مجھے زرتاشا نے بھیجا ہے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہے، اس کی پہلی اولاد ہونے والی ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ چاہتی ہے کہ میری ماں مجھ سے ایک بار آ کر مل جائے۔ امی نے غصے سے منہ پھیر لیا اور کہنے لگی زرتاشا سے کہنا تمہاری ماں نے اسی دن مر گئی تھی جب تم نے بدنامی کا تمغہ پہنا کر گئی تھی انہیں۔ وہ عورت چپ کر کے چلی گئی۔ دن گزرتے گئے اور میں جوان ہو چکی تھی، مگر میرے لیے کوئی رشتہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ اماں رشتے کرانے والی عورتوں سے کہتی تو وہ آگے سے کہہ دیتی بہن تمہارے گھر سے بارات خالی لوٹی تھی، سوچو کہ کون شریف لوگ تمہارے گھر آئیں گے۔ تمہاری بیٹیوں کی شہرت اچھی نہیں رہی اور یوں کئی سال تک مجھے باجی کے کیے کی سزا ملتی رہی۔ میں اپنے والدین سے چھپ چھپ کر رویا کرتی تھی۔ خیر پھر ہر ڈیلیوری پر باجی امی کو پیغام بھجواتی تھی، مگر امی نے دل پر پتھر رکھ لیا تھا۔ باجی کے گھر اوپر نیچے 3 بیٹیوں نے جنم لیا تھا۔ بڑی مشکل سے ایک رشتہ میرا پکا ہو گیا تھا۔ ابو کو اپنی بیٹی زرتاشا بہت یاد آتی تھی۔ ایک دن ابو کہنے لگے مہک کی ماں شادی پر اس بدبخت زرتاشا کو بھی بلا لینا۔ ابو کی بات سن کر ہم ماں بیٹی عجیب سے احساسات سے 2-4 تھیں۔ پھر اماں کی ممتا ہر جذبے پر غالب آ گئی تھی۔ وہ ساری رات روتی رہتی تھیں اور صبح ہوتے ہی باجی کے گھر ان سے ملنے کے لیے چلی گئی تھیں اور انہیں میری شادی کی دعوت دے آئی تھی۔ گھر آ کر امی نے مجھے بتایا کہ زرتاشا بہت برے حالات سے گزر رہی ہے، اس کے ہاں اب بیٹیاں پیدا ہو چکی ہیں، اس کی ساس اس کی دشمن بن چکی ہے، اور اب شادی سے 2 دن پہلے میری بہن طلاق لے کر آ گئی تھی۔ اب تو مجھے میری شادی ہوتی ہوئی نظر ہی نہیں آ رہی تھی، کیونکہ جس گھر میں ایک بیٹی کو طلاق ہو جائے لوگ وہاں سے دوسری بیٹی لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ باجی کی چھوٹی بیٹی کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ امی باجی کے پاس بیٹھی پوچھ رہی تھی کہ زرتاشا بتاؤ تو صحیح آخر تمہیں طلاق کیوں ہوئی ہے؟ باجی کہنے لگی کہ اس کی ساس نے انہیں شادی پر نہیں بھیجنا چاہتی تھیں، مگر جب باجی نے ضد کی تو گھر میں ایک اچھا خاصا جھگڑا ہو گیا تھا اور ان کے شوہر نے انہیں طلاق دے دی ہے۔ وہ پہلے ہی گھر کے جھگڑوں سے بہت تنگ تھے، وہ طلاق دے کر اب بہت پچھتا رہے ہیں۔ انہیں اپنی بیٹیاں بھی بہت عزیز ہیں۔ تبھی میری نظر باجی کے ماتھے کے نشان پر پڑی۔ میں بولی باجی یہ کیا ہوا؟ باجی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی میری ساس نے لڑائی ڈالی ہوئی تھی اور عادل نے غصے میں آ کر میرا سر دیوار پر دے مارا تھا، مجھے تھپڑ بھی مارے تھے، مگر اس کے بعد عادل نے میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگی تھی۔ امی میں سچ کہوں تو میرا شوہر بہت اچھا ہے، مگر میری ساس میرا گھر بسنے نہیں دینا چاہتی۔ باجی کی باتیں سن کر میں عجیب سے احساسات کا شکار ہو چکی تھی۔ عادل بھائی باجی سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ ان پر ہاتھ بھی اٹھایا کرتے ہیں، اور آج تو طلاق ہی دے ڈالی۔ خیر پھر ابو بھی آ گئے۔ ابو نے باجی کو دیکھا تو ان کی آنکھیں جھلک پڑی تھیں۔ باجی نے ابو کے قدموں میں بیٹھ کر ان سے معافی مانگی۔ ابو تو پہلے ہی انہیں معاف کر چکے تھے۔ ابو کو جب باجی کی طلاق کا علم ہوا تو وہ بہت افسردہ ہو گئے تھے۔ باجی مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو میں دروازہ کھولنے گئی۔ وہاں ایک اجنبی شخص کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ میں عادل ہوں، مجھے زرتاشا سے ملنا ہے۔ عادل بھائی کی آواز سن کر باجی خود ہی دروازے پر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی عادل تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ عادل بھائی گھر میں داخل ہو گئے تھے اور ہاتھ جوڑ کر باجی سے معافیاں مانگنے لگے تھے۔ وہ بولے مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں نے یہ کیا کر دیا، تم تو جانتی ہو نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ امی نے اس قدر فساد ڈالا ہوا تھا کہ میرے دماغ نے کام کرنا ہی چھوڑ دیا تھا، اور دیکھو مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ جب سے تم آئی ہو میری تو جان نکلتی جا رہی ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ امی آگے بڑھ کر کہنے لگیں بیٹا اب میری بیٹی تمہارے لیے نامحرم ہو چکی ہے، اس لیے دوبارہ ہمارے گھر مت آنا۔ تب عادل بھائی کہنے لگے آنٹی میں زرتاشا کو پھر سے اپنانا چاہتا ہوں۔ طلاق کے بعد بھی ایک ایسی صورت نکل آتی ہے جس میں بیوی اپنے شوہر پر پھر سے حلال ہو جاتی ہے۔ امی حیرت سے کہنے لگیں اچھا وہ کون سی؟ بھائی کہنے لگے میں زرتاشا کا حلالہ کروا دوں گا تو وہ مجھ پر حلال ہو جائے گی۔ امی کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگی عادل تم جانتے بھی ہو حلالہ کسے کہتے ہیں؟ اب میری بیٹی کیا یہی سب کچھ کرتی پھرے گی؟ طلاق ہو گئی تو بس ہو گئی۔ تب باجی کہنے لگی امی میں عادل کے ساتھ جانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں، میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتی۔ تب عادل بھائی بولے آنٹی ہم حلالہ روایتی طریقے سے نہیں کریں گے، میں تو اپنی بیوی کو کسی اور کا ہوتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ دراصل میں نے پتہ کرایا ہے، پاس والے گاؤں میں ایک عالم رہتا ہے، وہ عورتوں کا حلالہ کرتا ہے، اور جو بھی عورت اس کے پاس جاتی ہے وہ 1 گھنٹے میں ہی اپنے شوہر پر حلال ہو جاتی ہے۔ اس کی فیس کچھ زیادہ ہے، مگر میں زرتاشا کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ امی کہنے لگی
عادل تم جانتے بھی ہو کہ حلالہ کسے کہتے ہیں؟ عورت جب مرد کے ساتھ نکاح کرے گی، اس کی زوجیت میں رہے گی، تب وہ طلاق دے گا تو وہ عورت اپنے دوسرے شوہر پر حلال ہوگی۔ ایک عالم بنا نکاح کے کسی طلاق یافتہ عورت کا حلالہ کیسے کر سکتا ہے؟ عادل بھائی کہنے لگے میں یہ سب کچھ تو نہیں جانتا، مگر میں اپنے آس پاس سے پتہ کروایا ہے، سب لوگ اس اللہ والے بزرگ کی بہت تعریف کر رہے تھے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں زرتاشا کو ابھی لے کر جانا چاہتا ہوں۔ امی پریشان ہو رہی تھیں، تبھی زرتاشا باجی کہنے لگیں امی ابھی کسی اور کو بھی میرے طلاق کے متعلق علم نہیں ہے، اگر ابھی میرا حلالہ ہو جائے گا تو میں بہتر ہو جائے گا سب کچھ، پھر جب ہر طرف بات پھیل جائے گی تو ہم سب کی بدنامی ہوگی۔ مجھے تو یہی ڈر تھا کہ کہیں میری بہن مہک کا رشتہ نہ ٹوٹ جائے، اس کی شادی میں 2 دن رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی سے پہلے میرا شوہر اپنے شوہر سے میری صلح ہو جائے۔ امی سوچنے لگیں، پھر بولی اچھا تم عادل کے ساتھ چلی جاؤ، مگر میری ایک شرط ہے، مہک تمہارے ساتھ جائے گی۔ باجی بہت خوش ہو گئی تھی، جبکہ میں باجی کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ باجی جلد از جلد اپنے گھر واپس چلی جائیں۔ مجھے یہی خوف تھا کہ کہیں میرا رشتہ ٹوٹ نہ جائے۔ میں نے اور باجی نے چادر اوڑھ لی اور ہم عادل بھائی کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ میں ایک طرف ہو کر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ باجی اور عادل بھائی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ باجی کہنے لگیں عادل اولاد تو مرد کی قسمت میں ہوتی ہے نا، اب اگر ہمارے یہاں بیٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ کی مرضی ہے اور ہمیں اس پر راضی ہو جانا چاہیے۔ باقی بھائی کہنے لگے بات تو تمہاری بھی ٹھیک ہے، مگر امی نے تو مجھ سے یہی کہا ہے کہ اگر میں دوسری شادی کر لوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے دے گا۔ باجی تو مرنے والی ہی ہو گئی تھیں، وہ بولی آپ کا کیا ارادہ ہے؟ کیا آپ بھی ایسا ہی چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگی میں دوسری عورت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر انسان مجبوری میں سب کچھ کر جاتا ہے۔ میری تو یہی دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کی بار بیٹا دے دے تو اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ زرتاشا باجی بولی اگر بیٹا نہ ہوا، اس کے آگے بھائی کو کوئی جواب نہ دے سکے۔ باجی بہت اداس ہو گئی تھی، میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اگر یہ حلالہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کی شادی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ میں اپنی بہن کے حق میں دعا کرنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں ہم وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ دونوں مجھے باہر بٹھا کر اس عالم کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد عادل بھائی واپس آ گئے تھے تو ان کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ میں بولی بھائی کیا ہوا؟ کام نہیں بنا کیا؟ بھائی کہنے لگے پتہ نہیں اندر کیا ہوگا، مجھے اس بزرگ نے باہر بھیج دیا ہے۔ مہک اگر اس عالم نے میرے ساتھ چالاکی کرنے کی کوشش کی تو میں اسے چھوڑوں گا نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میری بیوی کو حلالے کی نیت سے کسی دوسرے مرد کے حوالے کر دے۔ میں بولی بھائی اگر ایسا ہو گیا تو آپ کیا کریں گے؟ عادل بھائی کہنے لگے طلاق تو ہماری پہلے ہی ہو چکی ہے، بس پھر میں آپ کی بہن کو آپ کے گھر چھوڑ دوں گا، یہ رشتہ شاید اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ تب میں چڑھ کر بولی تو پھر بھائی آپ میری بہن کو اس اذیت سے کیوں گزار رہے ہیں؟ اس کے حال پر رحم کریں، اگر آپ اسے اپنانے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تو پھر حلالہ رکوا دیں۔ بھائی کہنے لگے اصل میں چاہتا ہوں کہ یہ بزرگ بنا حلالے کے ہماری صلح کروا دے تاکہ ہماری زندگیاں تباہ ہونے سے بچ جائیں۔ بھائی اٹھ کر دوسری سائڈ پہ چلے گئے، جبکہ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ کیا تمام مرد اتنے خود غرض ہوتے ہیں؟ یوں ہی 2 گھنٹے گزر گئے تھے، تب کہیں جا کر باجی کی شکل نظر آئی، وہ میری طرف سے بڑھ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس چلی گئی اور بولی حلالہ ہو گیا؟ باجی نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل تھر تھر کانپ رہا تھا کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو گیا ہو۔ میں بولی باجی بتائیں نا کیا ہوا؟ باجی کہنے لگی عادل کہاں ہے؟ اس سے کہو کہ گھر چلیں۔ میں مردوں والی سائڈ پہ چلی گئی، بھائی کو آواز دی تو وہ دوڑ کر میری جانب آ گئے تھے۔ میں بولی باجی آ گئی ہیں۔ وہ جلدی جلدی سے باجی کی جانب بڑھے اور باجی کا ہاتھ تھام کر بولے مجھے بتاؤ کیا تم مجھ پر حلال ہو گئی ہو؟ باجی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بھائی بولے زرتاشا مجھے بتاؤ کہیں اس بزرگ نے ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں کیا؟ باجی نے پھر بھی ان کی بات کا جواب نہیں دیا تھا اور یوں ہم واپسی کے لیے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے تھے۔ سارا رستہ باجی آنسو بہا رہی تھی، ان کے آنسو گرتے چلے جا رہے تھے، جبکہ میرا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ آدھا رستہ یوں ہی کٹ گیا تھا، پھر بھائی نے گاڑی روک دی۔ وہ بہت غصے سے گاڑی سے نکلے اور باجی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں بھی باہر نکال دیا۔ ان کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگے زرتاشا تم میری نرمی کا فائدہ اٹھا رہی ہو، تم جانتی ہو نا پھر میں غصے میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں؟ تمہیں اپنے سر کی چوٹ یاد ہے یا بھول گئی ہو؟ باجی کہنے لگی عادل اب میں تم پر حرام ہو چکی ہوں۔ عادل کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ کہ اس بزرگ نے حلالہ کیسے کیا تھا؟ باجی کہنے لگی اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بھائی غصے سے بولے فرق پڑتا ہے، مجھے بتاؤ اندر کیا ہوا ہے؟ مجھے ایسی عورت کی ضرورت نہیں ہے جو میرے علاوہ کسی اور مرد کی ہو چکی ہو۔ باجی غصے سے بولی مجھے میری امی کے گھر چھوڑ دو۔ بھائی نے غصے میں گاڑی اسٹارٹ کی۔
सारा रास्ता खामोशी से कट गया था और फिर हम घर पहुंच गए थे। मैंने बाजी का हाथ पकड़ा और इन्हें अपने कमरे में ले गई। मैंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया था। मैंने बाजी का हाथ थाम लिया और बोली, आपने आदिल भाई से मोहब्बत क्या सोचकर की थी? एक ऐसा मर्द जो शादी के बाद आपका कोई मुकाम ही नहीं दिला सकता, क्या वो इस काबिल था कि इसकी खातिर अपने वालिदैन की इज़्ज़त नीलाम कर जाती? आप बाजी की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बोलती चली जा रही थी। मैंने कहा कि मुझे आप दोनों की गुफ्तगू से इस बात का तो अंदाज़ा हो ही गया था कि भाई आप पर हाथ उठाते रहते हैं और आपकी कोई भी बात नहीं मानते, मगर आपकी आंखों पर तो इनकी मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। आप तो इनका कसूर ही नहीं देख रही थी। वो कह देते कि अम्मी ने गुस्सा दिला दिया है तो आप इसकी बात पर यकीन कर लेती थी कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा। आपको इस बात का भी अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि आपका शौहर बेटे की खातिर दूसरी शादी करने पर भी रजामंद है। आज मैं आपके साथ चली गई तो कल वो अपनी नई बीवी के कहने पर भी आप पर हाथ उठाएंगे। हो सकता है कि आपको फिर तलाक दे दें तो क्या आप फिर से हलाला करवाती फिरेंगी? फिर आपकी नन्ही नन्ही बच्चियों के जहनों पर क्या असर पड़ेगा? वो क्यों इस तरह के माहौल में परवरिश पाएँ? इनका क्या कसूर है? मेरी बातें सुनकर बाजी फूट फूट कर रोने लगी। मैं बोली, बाजी मुझे बताएं कि वहाँ क्या हुआ था? बाजी कैसे लगे? बाजी कहने लगी, इस बुज़ुर्ग ने मुझे अपने पास बिठा लिया था और कमरे का दरवाज़ा दूसरी तरफ से खोल दिया था। इसने मेरे हाथ में कॉपी और पेंसिल पकड़ा दी थी। वो कहने लगा कि मुझे शुरू से बताओ कि आदिल तुम्हारे साथ तुम्हारी शादी कैसे हुई? तुम दोनों मियाँ बीवी का आपस में कैसा रिश्ता था? नौबत यहाँ तक कैसे आई? मैंने इनको सारी बात बता दी। मैंने अपनी ज़िंदगी की दास्तान इनको सुना दी। तब वो कहने लगे, देखो बेटी, आदिल एक अच्छा शौहर नहीं है। वो तुम्हारी ना उम्री की मोहब्बत थी और तुम ये समझकर बैठ गई कि इस दुनिया में तुम्हारे लिए वही सब कुछ है, मगर ऐसा नहीं है। देखो इसने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया। क्या वो मर्द इंसान कहलाने के लायक है जो खुद से कमज़ोर औरत पर हाथ उठाता है? अगर आज ये हलाला हो गया तो तुम्हें फिर से बहुत जल्द तलाक हो जाएगी और तुम जानती हो अल्लाह ताला ने इस अमल को कितना नापसंद किया है। अब तुम्हारी तलाक हो गई है, बेहतर यही है कि तुम आदिल को छोड़ दो। इस बुज़ुर्ग की बातें मेरे दिल में उतर गई थीं। मेरी आंखों पर पड़ा मोहब्बत का पर्दा झटने लगा था। सब कुछ मेरे सामने आ गया था। वाकई आदिल ने मेरी बेइंतहा मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया था। मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने साल इस मर्द की खातिर बर्बाद कर दिए थे और ये बात मुझे इस बुज़ुर्ग ने समझाई थी। वो बुज़ुर्ग अल्लाह वाले बुज़ुर्ग थे। उन्होंने मुझे कहा था कि देखो ज़रताशा बेटी, जैसे तुम्हारा आदिल से झगड़ा हुआ है, अगर वो तुम्हें तलाक ना देता तब मैं तुम्हारी और आदिल की सुलह करवा देता, मगर अब तुम दोनों की तलाक हो गई है और आदिल हलाला के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आया है। मगर वो ये नहीं जानता कि मैं इस अमल को बहुत नापसंद करता हूँ, क्योंकि दीन इस्लाम में इस अमल को बहुत बुरा समझा जाता है। मैं तो हरगिज़ ऐसा काम नहीं करता और तुम्हारे हक़ में भी यही बेहतर है कि तुम आदिल को छोड़ दो। बेशक कुछ अरसे बाद कोई अच्छा रिश्ता देखकर दूसरी शादी कर लेना और इसी के साथ अपनी सारी ज़िंदगी गुजार लेना, मगर कभी भी हलाले का मत सोचना। और जैसे तुम बता रही हो कि आदिल तुम्हारे हक़ में बेहतर नहीं है, वो फिर से तुम्हें जलील करेगा। महक, इस बुज़ुर्ग की बातों ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। वो सच में अल्लाह वाले बुज़ुर्ग हैं। मैं बस इसीलिए रो रही थी। इन बुज़ुर्ग ने मुझे 2-3 रिश्ते भी दिखाए हैं। वो मुझसे कहा है कि वो मेरी इद्दत पूरी होने के बाद किसी बहुत ही अच्छी जगह पे मेरी दूसरी शादी करवा देंगे। मैं बाजी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई थी। आखिरकार वो इस धोखे की मोहब्बत से निकल आई थी। बाजी की तलाक की बात हर तरफ फैल चुकी थी, मगर मेरे ससुराल वालों ने हमसे पूछा तक नहीं था। वो कहने लगे कि अगर एक बच्ची का घर नहीं बच सका तो इसकी सज़ा दूसरी को क्यों दी जाए। यूँ मेरी शादी मुकर्ररा तारीख पर हो गई थी, मगर आदिल ने अपना घटियापन ज़रूर दिखाया था। अब्बू ने इन्हें सख्ती से हमारे घर आने से रोक दिया था। उन्होंने मेरी शादी रुकवाने और मेरा रिश्ता तोड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मगर मेरी सास सारे हालात से वाकिफ़ थी और मेरा शौहर एक बहुत ही अच्छा और नरम दिल इंसान साबित हुआ था। इसने मुझे पलकों पर बिठा कर रखा था। 6 माह के बाद बाजी का भी रिश्ता इस बुज़ुर्ग ने करवा दिया था। बाजी की शादी बहुत अच्छे घराने में हो गई थी। बाजी के नए शौहर ने बाजी की बेटियों की कफ़ालत की जिम्मेदारी भी ले ली थी। यूँ हमारी ज़िंदगियों में फिर से खुशियाँ लौट आई थी। बाजी का पहला शौहर दिमागी मरीज़ बन गया है और सारा दिन गलियों में घूमता फिरता रहता है और इसकी माँ भी मर चुकी है। आज बाजी अपने घर में और मैं अपने शौहर नवीद के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।